جب معاشرے میں پدر آزر بن جائیں تو پسر ابراہیم کو آنا چاہیے۔ پدر کے معنی ہوتے ہیں باپ، یعنی کہ اگر باپ دادا یعنی اسلاف اگر غلط عقائد میں اندھی تقلید کرتے کرتے مقام آزر تک پہنچ جائیں تو لازم ہے کہ نئی نسل میں یعنی پسر میں یعنی بیٹوں میں ابراہیم پیدا ہوں، جو بتائیں کہ ہم غلط عقائد پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان عقائد نے ہمارا صرف بیڑا غرق کیا ہے، جسم و دماغ پر غلامی کی زنجیریں پہنا دی ہیں، اور اس غلیظ غلامی کے باوجود ہم بجائے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کے ہم خدا کے سامنے بھکاری بنتے جاتے ہیں، اور یوں مذہب سے جڑے عقائد رسومات مقدس ترین بنتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اسلاف کی اندھی تقلید کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن آج بدقسمتی سے اسلام اس مقام پر آ چکا ہے کہ بقول علامہ اقبال ہم نے پدر اور پسر کا رول ہی بدل دیا، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، یعنی کہ ہم نے ابراہیم کو باپ بنا دیا اور بیٹوں کو یعنی نئی نسل کو آزر بنا دیا۔ مطلب باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام کے نام پر جو کچھ ہوتا ہوا آ رہا ہے وہ سب صحیح ہے، اور آج کی نسل میں اگر کوئی صحیح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم غلط ہو۔ جو سب سے پہلی بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ کیا اسلام صرف تجھے سمجھ میں آیا ہے؟ ہمارے باپ دادا جو 1400 سالوں سے جو ہوتا ہوا آ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ اس طرح بقول اقبال نئی نسل کو آزر بنا دیا گیا اور اسلاف کو باپ داداؤں کو ابراہیم بنا دیا گیا۔ ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں عیسائی کمیونٹی کا ایک واقعہ ہوا، جو ابھی تک معلومات ملی وہ یہ کہ 2 عیسائی عورتوں کی لڑائی ہوئی، جس میں ایک عورت نے بدلے کی آگ میں دوسری پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا دیا۔ پھر ایک جھنڈ جمع ہوا اور انہوں نے نہ کوئی تحقیق کی نہ کوئی پوچھ گچھ کی، اور پھر جو انہوں نے کام کیا وہ مسلمانوں کے لیے باعث شرم بن گیا اور ہمارے دامنوں پر ایک داغ لگا گیا۔ ابھی یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اور جو اس طرح کے واقع ہوتے آ رہے ہیں مسلسل، تو اس حوالے سے قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کا بچہ وجہ تکریم ہے، باعث عزت ہے۔ یہاں مسلمان کا بچہ نہیں ہے، انسان کا بچہ ہے، آدم کا بچہ ہے۔ دوسری طرف اللہ مومنین کے لیے کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے انسانوں کی منفیت کے لیے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کو منع کرتا ہے اور تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور اللہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نظام نہ کیا ہوتا تو آج نہ تو کوئی خلوت خانے ہوتے، نہ مندر ہوتے، نہ گرجا گھر ہوتے، نہ مساجد ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک غیر مسلم نان مسلم کس انسان سے متاثر ہوگا؟ اس انسان سے جو اس کا گھر توڑے، اس کے مذہب کو گالیاں دے، یا اس انسان سے جو اس کا گھر جوڑے، اس کا دل جوڑے اور اس کے مذہب کی بھی حفاظت کرے؟ دوسری بات، پاکستان کے علاوہ بھی تو اور ملک ہیں اسلامی، وہاں بھی تو مائنورٹیز اور نان مسلم وغیرہ رہتے ہیں، وہاں اس طرح کے واقعے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اس لیے دوستوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے مذہب کو ایک غلیظ ترین سیاست اور ایک دھندے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور مذہب کا یہ استعمال ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا، جہاں خود تو حکمرانوں نے ڈالر کمائے اور قوم کے بچوں کو شہادت کا پہاڑا پڑھا دیا گیا، اور یوں مذہب کی باقاعدہ تجارت شروع ہو گئی۔ اس تجارت کے لیے لازمی تھا کہ لوگوں کو علم و شعور سے دور رکھا جائے، یعنی کہ دنیاوی علم بھی اور قرآن کا علم بھی، تاکہ شہادت کی جو بھی ڈیفینیشن پڑھائی جائے اس پہ لوگ آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیں، اور پھر لیڈروں کے لیے جہاں چاہے جا کر پھٹ جائیں، جہاں چاہے جس کی چاہے گردن اڑا دیں اور جس کا چاہے قتل کر دیں۔ شہادت میری اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے، مگر اتنا سمجھ لیں کہ شہادت کا لفظ ان معنوں میں یعنی قتل کے اور مرنے کے معنوں میں آیا ہی نہیں ہے قرآن میں، لیکن چونکہ اسلام بادشاہت کی گود میں پلا ہے اس لیے بادشاہوں نے فوجیوں کو شہادت کا ایک نیا مفہوم دیا، یعنی کہ ملک یا مذہب کے لیے لڑنا اور اس کے لیے مر جانا، تو ایونچولی اس سے فائدہ ہوا ریاست کا، ان کی بادشاہت کا۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ امریکہ کا ہو یا ہندوستان کا، کہیں کا بھی فوجی مرتا ہے تو وہ ملک اس فوجی کو ڈکلیئر کرتی ہے ایز اے شہید۔ آپ نے دیکھا کیسے پدر آزر بن جاتے ہیں اور اسلاف کے غلط عقائد مقدس ترین بنتے چلے جاتے ہیں۔ بلاسفیمی جیسے قوانین کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مائنورٹی جہاں رہتی ہیں ان کے مذاہب اور عقائد کی پروٹیکشن ہونا۔ جیسے کہ ہندوستان میں مائنورٹیز ہیں مسلمان اور عیسائی، تو لازم ہے کہ حکومت ایسے کوئی قانون بنائے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی مذاہب کی جگہوں کی حفاظت کی جائے، ان کے عقائد کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ یا یورپ میں یہ قانون بنے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہاں مائنورٹیز ہندو اور مسلمان ہیں، میجورٹی عیسائی ہیں۔ لیکن پاکستان میں 90 سے 95% تو لوگ مسلمان ہیں۔ یہاں تو کوئی مائنورٹی اس طرح کی ہمت کیا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کی بدتمیزی کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مذہب کا ایک دھندا بنا کے استعمال کیا گیا ہے،
اس وجہ سے اس طرح کے قوانین کا استعمال بجائے مائنورٹیز کے فیور میں ہو، اس کا استعمال بہت غلط ہوا ہے۔ مشال خان کیس ہو گیا، ابھی جو سری لنکن مرا، اور جو بینک کا مینیجر مرا، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے سارے واقعات ہیں، اور جب اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو معاملہ بالکل اپوزٹ نکلتا ہے۔ یعنی کہ اس قانون کو ہمیشہ غلط استعمال کیا گیا ہے۔ قانون اچھا ہے لیکن اس کا استعمال بہت غلط ہوتا ہے۔ تو جو بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات جو کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اور اس کو پولیس کے حوالے کریں یا عدالت کے حوالے کریں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو سر عام سزا دے دیں؟ یاد رکھیے کہ اگر ہم کاروباری معاملے میں یا کسی ذاتی معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں تو لوگ ہمارے ماں باپ کی تربیت پہ الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن جب ہم مذہب کے راستے پہ کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو باعث شرم و انسانیت کے لیے، تو پھر لوگ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں کچھ غلط باتیں کر دیتے ہیں، ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے، اور آپ لوگوں کی اس حرکت کا خمیازہ آپ کے وہ مسلمان بھائی بہن چکاتے ہیں جو نان مسلم کنٹریز میں ایز اے مائنورٹی رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ امریکہ میں، یورپ میں، نیوزی لینڈ میں۔ آپ نے نیوزی لینڈ کا قصہ تو سنا ہی ہوگا، جہاں مسجد میں گھس کے ایک پاگل آدمی نے مار دیا تھا آپ کے مسلمانوں کو۔ تو دوستو، ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک بار نیوٹرل ہو کر دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اعمال اللہ کا سامنا کرنے کے قابل ہیں۔ شکریہ۔